آرتھر زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اوکاون کے اس مصروف قصبے میں جہاں ہر کوئی اپنی آواز سنانے کے لیے چلاتا تھا، آرتھر کی خاموشی ایک معمہ تھی۔ وہ جنگل کے کنٹیکٹ ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتا تھا اور اپنے دن ایک وسیع و عریض باغ کی دیکھ بھال میں گزارتا تھا جو ناممکن رنگوں کے ساتھ کھلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ آرتھر صرف پودے نہیں اگا رہا تھا، وہ خطوط لکھ رہا تھا۔ جب نانبائی کی بیٹی اکیلی محسوس کرتی تو آرتھر اس کی دہلیز پر چمکدار پیلے سورج مکھی کے پھولوں کا گملہ چھوڑ دیتا، جو خوشی کی ایک خاموش دعا تھی۔ جب بوڑھے لائبریرین کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس کے گیٹ کے پاس سفید للیوں کا ایک گچھا نمودار ہوا جو سکون کا پیغام دے رہا تھا۔ وہ کبھی شکریہ وصول کرنے کے لیے نہیں ٹھہرتا تھا، وہ محض ایک سائے کی طرح حرکت کرتا تھا جس کی رہنمائی اس کے پڑوسیوں کی ضروریات کرتی تھی۔ ایک موسم سرما میں سخت قہرے نے قصبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زمین لوہے کی طرح سخت ہو گئی اور آرتھر بیمار پڑ گیا۔ ہفتوں تک کوئی پھول نظر نہ آئے۔ قصبہ زیادہ ٹھنڈا محسوس ہونے لگا، نہ صرف ہوا کی وجہ سے بلکہ اس لیے کہ وہ خاموش دل جو ان کا خیال رکھتا تھا تکلیف میں تھا۔ قصبے کے لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے کبھی آرتھر سے بات نہیں کی۔ انہوں نے جو کچھ ہو سکا جمع کیا، گرم سوپ، بھاری کمبل اور جلانے والی لکڑی، اور اس کی کٹیا کی طرف چل دیے۔ انہوں نے اسے کمزور پایا لیکن وہ مسکرا رہا تھا جب انہوں نے اس کے گھر کو اسی گرمجوشی سے بھر دیا جو وہ برسوں سے انہیں فراہم کر رہا تھا۔ جب آخرکار بہار آئی، آرتھر اپنے باغ میں واپس آ گیا۔ تاہم اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، پڑوسی وہیں موجود تھے، زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے مٹی کی زبان سیکھ رہے تھے۔ آرتھر کو احساس ہوا کہ جہاں وہ انہیں پھولوں کے ذریعے ایک دوسرے کا خیال رکھنا سکھا رہا تھا، وہیں انہوں نے آخرکار اسے یہ سکھا دیا کہ سب سے خاموش مالی کو بھی سنے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔